عبداللہ بن مسعود ایک صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم جاؤ ابو جہل کو ڈھونڈو. ان کو ابو جہل مل گیا، میدان جنگ میں پڑا تھا، ابھی تک سانسیں جاری تھی. عبداللہ بن مسعود نے اس کے سینے پر چڑھ کے اس کے اوپر گھٹنا رکھا تو ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسا شخص ہے جس نے میرے سر پر گھٹنا رکھ دیا، اور یہ بھی کہا کہ اے چرواہے میری کتنی بدنصیبی ہے کہ تم جیسا آدمی جو ہے وہ مجھ پر چڑھا. یعنی عبداللہ بن مسعود ایک غریب اور کمزور صحابی تھے، مکے میں بکریاں چراتے تھے، تو اس لیے ابو جہل نے ان کی توہین کی ان کو جانتے ہوئے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا، عبداللہ بن مسعود نے اس کے جواب میں کہا، اللہ کے دشمن آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا. اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یعنی اس کا کبر، اس کا تکبر، اس کا غرور ابھی تک ختم نہیں ہوا. وہ آخری سانسیں لے رہا ہے، مرنے والا ہے، میدان جنگ میں مارا گیا ہے اور گرا پڑا ہے، لیکن اس کا غرور اور اس کا تکبر ابھی تک ختم نہیں ہوا. تو وہ یہ بھی بولا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی اوپر کوئی آدمی ہے، مجھ سے بھی کوئی بڑا آدمی ہے جس کو تم نے قتل کیا ہے. پھر بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا. اس کا ریفرنس، اس کا اشارہ جو ہے وہ انصار کی طرف ہے، کیونکہ انصار مدینہ کے جو لوگ تھے وہ کسان تھے، وہ کھجوروں کی کھیتی باڑی کرتے تھے، اور مکے کے لوگ جنگجو تھے. تو ابو جہل کو اس چیز کا افسوس تھا کہ مجھے کسانوں نے مار دیا، مجھے جنگجوؤں نے نہیں مارا. میرے لیے سب سے بڑی جو بے عزتی کی بات ہے کہ مجھے کسانوں نے مار دیا، مجھے جنگجوؤں نے نہیں مارا. اب کسانوں سے مراد وہ دو معاذ تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا. عبداللہ بن مسعود نے اس کی یہ بکواس سنی اور اس کے بعد اس کی داڑھی سے پکڑ کے اس کی گردن کاٹنا جب شروع کی تاکہ اس کا سر کاٹ کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جائے، تو ابو جہل کچھ روایات میں آیا کہ بولا کہ میرا سر نیچے سے کاٹو، میرا سر تم نے ایسی جگہ سے نہیں کاٹنا جہاں سے عام آدمیوں کا سر. یعنی اتنا بڑا مغرور فرعون متکبر شخص تھا یہ ابو جہل، اتنا بڑا کافر تھا، اتنا بڑا مشرک تھا، اتنا بڑا دشمن اسلام، اللہ کا دشمن تھا کہ اس کو ابھی تک شرم نہیں محسوس ہوئی. یعنی قرآن میں آیت ہے کہ فرعون جب اس نے اپنی موت اپنے سامنے دیکھی تو وہ بول پڑا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ یونس میں کہ جب فرعون کو اپنے سامنے موت نظر آئی، جب اس کا لشکر غرق کیا گیا سمندر میں، تو اس کے منہ سے الفاظ نکل گئے کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. موت کو دیکھ کے وہ ڈر گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ میں تو باطل پہ ہوں ہی، میں تو کافر ہوں ہی، لیکن اب مجھے حقیقت نظر آ گئی ہے کہ موسیٰ کا رب جو ہے وہ صحیح حق رب ہے، یعنی سچا خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی معبود ہے. تو میں اس پر ایمان لایا. اس کی یہ توبہ قبول نہیں کی گئی، کیونکہ موت کے آخری وقت پہ جب کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہے یا توبہ کرنا چاہے تو فرعون جیسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا. لیکن ابو جہل اتنا بڑا کافر اور اتنا بڑا مشرک اور اتنا بڑا مغرور متکبر فرعون تھا کہ موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس کا تکبر جو ہے وہ کم نہیں ہوا، وہ ڈرا نہیں اللہ سے. اس نے کہا کہ میری گردن کو نیچے سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کی گردن ہے، یہ سردار کا سر ہے. تو اسی لیے بعد میں کچھ علماء نے کہا کہ کفر ہو تو ابو جہل جیسا ہو ورنہ نہ ہو.